نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ ان آیت مبارکہ کے اندر ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی حکم نازل فرمایا اور بعد میں قیامت تک آنے والے اس طرح کے واقعات کا حکم بھی واضح فرما دیا۔ وہ یہ تھا کہ جب یہودیوں کو، بنو نذیر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا، یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے، ان کی خیانتوں کی وجہ سے، ان کے باطلی فسادات کی وجہ سے، ان کے مدینہ کے اندر بے چینیاں پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس باطل قوم کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا تو صحابہ کرام میں کچھ قبائل ایسے تھے انصار کے جو اپنے بچوں کو یہودیوں کے قبیلوں سے دودھ پلایا کرتے تھے۔ اب وہ یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے تو ان صحابہ کرام نے فرمایا ہم اپنے بچوں کو نہیں جانے دیں گے، اور بعض بچے ایسے تھے انہوں نے کہا ہم ان کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں، یا تو ساتھ جائیں گے، اگر ساتھ نہیں جائیں گے تو ہم ان کا مذہب جو اختیار کر ہی لیں گے۔ بعض ایسے بچے بھی تھے کہ جیسے ہمارے زمانے میں بھی عورتوں کی عادت ہے کہ وہ منت مانتی ہیں، جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے تھے وہ یہ منت مانا کرتی تھی کہ اگر ہمیں اللہ بچہ دے گا تو ہم اس کو یہودی بنائیں گے۔ انصار میں ایسے بھی عورتیں تھیں، ان کے بچوں کا بھی مسئلہ تھا۔ اور اسی طرح ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا میرے 2 بچے عیسائی ہیں، وہ کسی صورت میں نہیں مانتے، کیا میں انہیں مجبور کر دوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ان کو اختیار ہے، چاہے تمہارے پاس رہیں چاہے تو یہودیوں کے ساتھ چلے جائیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد، ہدایت، بلائی، صلاح، سرکشی سے، گمراہی سے، تاریکی سے بالکل واضح ہو چکا ہے، ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ عقلی دلائل سے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے بھی، اور قرآن کریم کے صاف صاف انداز سے حکمت کو،
دانائی کو، ہدایت کو بیان کرنے سے بھی، ہر طریقے سے ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے۔ جب ہدایت واضح ہو چکی ہے، ہر کسی کو پتہ چل چکا ہے یہ چیز نقصان دہ ہے، اس راستے میں چلیں گے تو ہمیشہ کی ہلاکت، بربادی، تباہی ہے، اس راستے میں چلیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی سعادت ہے، تو اب جبر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جبر کا موقع ہی نہیں ہے۔ آپ میری بات سنیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی جب دین میں جبر نہیں ہے تو پھر قتال کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر کوئی موذی جانور آپ کے گھر میں داخل ہو جائے، آپ کی فیکٹری میں داخل ہو جائے، آپ کے ادارے میں آ جائے، آپ نہیں مارتے، سانپ کو نہیں مارتے، بچھو کو نہیں مارتے، اور موذی جانوروں کو، حشرات الارض کو نہیں مارتے، یہ مارنا ان کے نقصان سے بچنے کے لیے ہے۔ تو جہاد جو ہے وہ فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَالْفِتْنَةُ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اس لیے فتنے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان کی، مشرکوں کی، یہودیوں کی، کافروں کی عادت یہ ہے کہ یہ چھیڑ چھاڑی سے باز نہیں آتے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ ہمیشہ آپ کو پریشان کرتے رہیں گے، ہمیشہ پریشان کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، اگر ان کے بس میں چلے تو تمہیں اپنے دین سے، تمہارے دین سے تمہیں واپس لوٹا دیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر اللہ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو جہاد لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے، زمین سے فساد ختم کرنے کے لیے ہے۔ اگر مسلمان بنانے کے لیے ہوتا تو پھر بچوں کو بھی قتل کرتے، بوڑھوں کو بھی قتل کرتے، عورتوں کو بھی قتل کرتے، درویشوں کو بھی قتل کرتے، تارک دنیا ان کے جو عابد ہیں ان کو بھی قتل کرتے، حالانکہ اسلام نے ان کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ قتال کے وقت اگر عورت سامنے آ جاتی ہے وہ لڑائی نہیں کرتی، اسلام نے کہا اسے قتل نہ کرو، بچوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو قتل نہ کرو، مریضوں کو، بیماروں کو، کمزوروں کو اسلام کہتا ہے قتل نہ کرو۔ اسی طرح این لڑائی کے وقت اگر کوئی قوم کہتے ہیں کہ ہم جزیہ دے کر ہم رہیں گے، جزیہ دے کر رہیں گے، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، نہ مسلمان ہو تمہاری مرضی، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ جزیہ دے کر رہنے کا مطلب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری تم حفاظت کرو گے، ہماری جانوں کی بھی، ہمارے مالوں کی بھی، ہمارے اولادوں کی بھی، ہمارے مکانوں کی بھی، ہمارے جائیدادوں کی بھی، ہمارے نفع تمہارے نفع کے ساتھ ہوگا، ہمارا نقصان تمہارے نقصان کے ساتھ ہوگا، ہم تمہارے قوانین کو مانیں گے۔ یہ مطلب ہوتا ہے جزیہ دے کے رہنے کا۔ ٹیکس دیتے ہیں، آج اگر دکان کی حفاظت کروانی ہو تو پیسے دینے پڑتے ہیں، مسلمان کی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کوئی آدمی جس کو مسلمانوں نے امن دی ہو، جس کو مسلمانوں نے جس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہو، ذمہ ہو، اس کو پریشان کرے تو وہ ذمہ اسلامی عدالت میں اپنا مقدمہ چلا سکتا ہے، اپنا حق لے سکتا ہے، اس کو اس کا حق ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعدے ہیں ذمیوں کو۔ اسی طرح جو ویزا لے کر آتے ہیں مستعمل، ان کو پریشان کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ تو یہ جزیہ ہے، لوگ پتہ نہیں کیا مطلب سمجھتے ہیں اس کا، تو پھر جزیہ والا راستہ نہ ہوتا۔ تو کفار کی عادت ہے فساد فی الارض کی، جس طرح کہ میں نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کیوں اجازت دی اللہ نے جہاد کی؟ بانہم ظلموا، ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ مکے والی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، کیا کچھ کیا کفار نے،
اور جب جہاد شروع ہوا تو کس طرح قدموں میں آگے بڑھے تھے جب ان کا فساد ختم ہوا. جب فساد ختم ہوتا ہے جہاد کے ذریعے سے پھر صلاح ابھرتا ہے. جب صلاح ابھرتا ہے تو ہدایت تو روشنی ہے, ہدایت تو نور ہے, ہدایت تو سعادت ہے, ہدایت تو بہترین اللہ کی نعمت ہے. انسان خود اس کی طرف لپکتا ہے. تو یہ جہاد کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے, یہ ہدایت کی نورانی کی وجہ سے ہوتے ہیں. بات لمبی ہو رہی ہے, اتنا ہی کافی ہے. لن انفصام فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. اللہ فرماتا ہے طاغوت یہ طغیان سے ہے. جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ چیزیں اللہ سے دور کرتی ہیں سب طاغوت میں شامل ہیں, خواہ وہ جن ہو, شیاطین ہو, کافر ہو, مشرک ہو, انسان جو بھی. فمن یکفر بالطاغوت, جو طاغوت کا انکار کرتا ہے, شیطان کا انکار کرتا ہے, ویؤمن باللہ, اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اس کی مثال ایسے جیسے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. استمساک کا معنی مضبوطی سے پکڑ لینا, تحقیق اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا. العروہ الوثقی, اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. لن انفصام لها, جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے, جدا ہونا نہیں ہے. تو جو آدمی اسلام لے کر آتا ہے, جس طرح کوئی رسی لٹکی ہوئی ہو, اس کو کڑا لگا ہو, کوئی آدمی پکڑ لے, پکڑ کر ہلاکت سے بچ جاتا ہے. اسی طرح اسلام کی مثال ہے. جو اسلام لے آیا اس کی مثال ایسے ہے کہ اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. اب اس کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. اسلام نقصان سے بچاتا ہے, اسلام کسی کو نقصان نہیں دیتا. لن انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے. اچھا ایک بات اور سمجھاتا ہوں. آپ تلوار کے ساتھ کسی کو ظاہری طور پر جھکا سکتے ہیں. ظاہری طور پر کوئی آدمی جھک جائے تو وہ مومن نہیں ہوتا جب تک کہ باطن بھی نہ جھک جائے. اب بتاؤ تلوار کیا کرے گی؟ تلوار ظاہری طور پر جھکا سکتی ہے, تلوار ظاہری طور پر مطیع و فرما بردار بنا سکتی ہے, تلوار ظاہری طور پر کسی کو اپنے لیے منقاد کر سکتی ہے, مطیع کر سکتی ہے. دل جب بھی جھکے گا وہ ایمان کی روشنی سے جھک سکتا ہے, اخلاق حسنہ سے جھک سکتا ہے, اسلام کی حقانیت سے جھک سکتا ہے. تو تلوار کا کام بھی نہیں ہے, جبر کیسے ہوگا؟ اس لیے میری ان باتوں پہ غور کیجیے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور, اندھیروں سے, تاریکیوں سے, کفر سے, فسق سے, بدعت سے, شرک سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ دوست ہے ایمان والوں کا, طریقوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. جب گناہ آتا ہے ساتھ نیکی کا تقاضا بھی ہوتا ہے. اللہ رب العزت ایمان والوں کو بچاتے ہیں. برائی کرتا ہے تو اللہ ساتھ ساتھ اس سے روک رہا ہوتا ہے. اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت نورانیت پیدا کی ہوتی ہے, وہ اس کو روک رہی ہوتی ہے. یہ انسان کی مرضی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گناہ کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے دل سے فتویٰ لو, استفتی قلبک, اپنے دل سے پوچھو. اسم وہ ہوتا ہے جو دل میں کھڑکے, اور نیکی وہ ہوتی ہے جس سے تمہارا دل مطمئن ہو جائے. تو برائی ہمیشہ دل میں کھڑکتی ہے. ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے جائز ہے, اس لیے کہ وہ ظاہر کو دیکھ کر فتویٰ دیں گے, مگر دل کہے گا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. دل ظاہر کی بات کو نہیں مانتا, وہ حقیقت کو اس کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے. رشوت لے کے آیا دل کھڑکتا رہے گا, برائی کر کے آیا دل کھڑکتا رہے گا, نہیں تم نے ٹھیک کیا, کسی کا حق مارا دل کھڑکتا رہے گا. افسوس یہ ہے کہ ہم دل کی بات سنتے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت ایمان والوں کو طریقوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. اپنی کتاب کے ذریعے سے, ہدایت کے ذریعے سے بے شمار اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں جو انسان کو متنبع کرتی رہتی ہیں, نیکی کی طرف دعوت دیتی رہتی ہیں.
والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست شیاطین ہیں۔ ان کے دوست کون ہیں؟ اللہ کس کا دوست ہے؟ ایمان والوں کا۔ اور کافروں کے دوست کون ہیں؟ شیاطین۔ تو شیاطین بری باتوں کی طرف لگاتے رہتے ہیں، بس ڈالتے رہتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جہنم والے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کا دوست کون ہے؟ شیطان۔ کافروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو شیطانیت اندر آئے گی نہیں آئے گی؟ اس لیے کافروں کے ساتھ دوستی نہیں لگانی چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک نور ہے، ایک ہدایت ہے، ایک روشنی ہے جو انسان کو نورانیت کی طرف لے جاتی ہے، طریقوں سے نکال کر۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو تب انسان پھنستا ہے، جب ایمان ہو تو روشنی ہی روشنی ہے، وہ انسان کو نور کی طرف لے جاتی ہے، ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، ہدایت میں بڑھاتی رہتی ہے۔ اس لیے ایمان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کفر جو ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناراض کرنے والی چیز ہے، برائیوں کی جڑ ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں۔ اس لیے کہ شیاطین کے ساتھ دوستی ہے، شیاطین اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے اولیاء کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، تو وہ کس طرح اس طرف جانے دیں گے؟ تو اس لیے یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا، جو لوگ کہتے ہیں جادو بہت طاقتور ہوتا ہے، دیکھ لیں اندھیرا ہے، تاریکی ہے، شیاطین ہیں، اور ایمان والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جادو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ چیزیں طریقی ہیں، اور ہدایت نور روشنی ہے۔ نور ہلکا سا بھی ہو تو طریقوں کو دور پھینک دیتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی بڑی قیمتی نعمت سے، دولت سے نوازا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کو ہدایت پہ قائم و دائم رکھے، ہماری اولادوں کو بھی شرک سے، بدعت سے، نافرمانی سے، فسق و فجور سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔